یہاں اٹس ویری لائک السلام علیکم کیسے ہیں آپ, یہ وہ. تو میں نے کہا نو, دا گڈ تھنگ ٹو ڈو از ہیلو. السلام علیکم تو نہیں بول سکتے. کیا آپ کے شاستر میں لکھا السلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا السلام علیکم بول سکتے؟ اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم سلام کہہ سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے؟ یہ سوال ہے, برابر نا. اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے, جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, جلد نمبر 8, حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم, مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم, وہ ٹویسٹ کرتے تھے, مروڑتے تھے, السلام علیکم بدلے السلام علیکم, تو آپ جواب دو وعلیکم, آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے, وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق, اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا, طبری پڑھا, ابن کثیر پڑھا, کئی حدیث پڑھا, اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا میں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86, وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے, یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے, جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254, اس میں اللہ کے رسول فرماتے اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے
جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دوہرا نہیں۔ تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ نئے سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنا ہے، اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کہ نہیں، تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے۔ اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے۔ کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47، اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم۔ تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگتا ہے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے۔ پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا
کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے۔ تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے۔